بہت عظیم سورہ ہے. اس کے علاوہ اس سورہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ موت کو ٹالنے والا سورہ ہے. اور جب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد اصول کافی کی دوسری جلد میں جو روایت ہے کہ اگر کسی میت پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ دی جائے اور اس کی روح پلٹ کر واپس آ جائے تو تعجب نہ کرنا. تو اس لحاظ سے مثلا اگر کوئی بیمار ہے اس کے اوپر اس کو پڑھا جائے, اس کو پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے. بیماروں پر بھی اس کو پڑھا جائے, بڑی زبردست شفا یابی نصیب ہوتی ہے. بلکہ اس کے آداب میں سے بھی ہے کہ جس وقت سورہ الحمد کو پڑھا جائے تو بیمار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے یا مثلا بیمار کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے. بہرحال ایک جو صحت مند آدمی ہے اس کی ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے, اور اس کے بہت سے اگر تحقیق کی جائے تو سائنسی چیزیں بھی اس میں ثابت ہو سکتی ہیں. تو مجھے بھی خود اچھی طریقے سے اپنے پرسنل ایکسپیرینس یاد ہے کہ جب کبھی بچپن میں بخار ہوتا تھا تو میرے والد مرحوم جو ہے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھتے تھے, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے, اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت ہی جلد چند منٹوں میں یا 1-8 گھنٹے کے اندر مکمل بخار اتر گیا. بہت ہی جلد اس کا جو ہے اثر میں نے خود اپنے اوپر مجھے یاد آتا ہے کہ بہت جلدی, یعنی بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا تو میں ذاتی طور پر فرمائش کرتا تھا ان سے کہ میرے سر پہ الحمد قل وغیرہ پڑھ دیں. تو البتہ یہ کہ کسی مریض پر جب اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور پیش آ جاتا ہے. لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف مردوں وغیرہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. کہیں آپ نے باواز بلند سورہ الحمد کسی بیمار کے اوپر پڑھنے لگے جا کر کسی کا عیادت کے لیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو معیوب سمجھیں. تو یا تو زیر لب پڑھ لیں اس کو, یا یہ کہ ان کی جہالت کو دور کریں اور کہیں گے بھائی اس طرح سے پڑھنے کی تاکید آئی ہے مریضوں کے لیے اور اس کی شفا یابی کے لیے, تو لہٰذا اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں. تو بیماروں پر پڑھنے کی بہت تاکید ہے. اسی طرح سے میت کو جس وقت قبر کے اندر اتار رہے ہوں اس وقت اس سورے کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے, میت کو قبر میں اتارتے وقت. اسی طرح سے حائر حسینی سے تربت امام مظلوم کو اٹھاتے وقت, یعنی اگر حائر حسینی وہاں سے ایک مخصوص فاصلے کی جو مٹی ہے جس کی تفصیل ہم اکثر دروس کے اندر بیان کر چکے ہیں کہ کہاں سے اور کیسے اور کن شرائط کے تحت اٹھائی جاتی ہے, اس کا پورا ایک مفاتیح الجنان کے اندر ایک الگ طریقہ بھی ہے. تو اس وقت سورہ الحمد کو پڑھتے ہوئے اس کو اٹھانا ہوتا ہے. تو یہ ان مقامات میں سے کہ جس میں سورہ الحمد کو پڑھا جاتا ہے اس میں حائر حسینی سے جس وقت تربت امام مظلوم اٹھائی جائے اس وقت اچھا وہاں پر ویکیوم وغیرہ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور صفائی وغیرہ ہوتی ہے, تو اس کے جو گرد و غبار جمع ہوتا ہے تو اس وقت کو اس کو اٹھاتے وقت بھی سورہ الحمد پڑھی جائے. اس کے علاوہ ایک جو مشہور نماز ہے نماز امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد, جس کے اندر سورہ الحمد کے بعد جب اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس وقت اس کو 100 دفعہ اس آیت کی تکرار کی جاتی, یعنی سورہ الحمد کی اس ایک مخصوص آیت کی 100 مرتبہ تکرار نماز امام زمانہ کے اندر کی جاتی. تو اس میں بھی نماز امام زمانہ علیہ السلام کے اندر سورہ الحمد کو خاص طریقے سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے, یہ بھی اس کا ایک موقع ہے. اسی طرح سے مثلا مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی وغیرہ کی جاتی. ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا ورنہ یہاں پر بھی بہت سے اعتراضات کچھ خاص افکار کے حامل افراد کی طرف سے آتے ہیں کہ بھئی فاتحہ خوانی کا کوئی ثواب نہیں ہے, ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے, دوسرے اس کو فاتحہ پہنچا کے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے, قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. یہ الگ بحثیں ہیں اور احمقانہ بحثیں ہیں, اور جو آیات اس سلسلے میں پیش بھی کی جاتی ہیں ان کا یہ موقع اور محل نہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود بوجھ اٹھائے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نیک اعمال بھی کوئی اور کرے اور ثواب کسی اور کو ملے. اس کے الگ جوابات ہیں, ابھی ظاہر اس کا موقع نہیں ہے, ہمارے موضوع سے خارج ہیں, لیکن بہرحال دماغ میں رہے کس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو بہرحال فاتحہ خوانی یہ ایک بالکل رائج مسلمانوں کے اندر ایک رسم ہے جس میں مرحومین کے لیے فاتحہ وغیرہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے.
اور اس کا بہت اجر و ثواب اس پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے اور خود مرحوم کو بھی ملتا ہے۔ اسی طرح سے امت کے لیے یہ سورہ عذاب سے امان کا باعث ہے۔ باقاعدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے یہ بات فرمائی تھی کہ اس سورے کی وجہ سے امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ دیکھیے کچھ سابقہ انبیاء کے اندر جو گناہگار ہوتے تھے ان میں ان کی امتوں کے اوپر عذاب نازل ہوئے، کچھ زمین کے اندر دھنس گئے، کچھ میں یہ ملتا ہے کہ جناب جبریل زمین کے ٹکڑے کو کاٹ کے آسمان کی طرف لے گئے اور آسمان سے سب کو نیچے پلٹ دیا۔ چیونٹیوں کا عذاب نازل ہوا بعض انبیاء کی قوموں کے اوپر، امتوں کے اوپر۔ مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا۔ بعض گناہوں کی وجہ سے پہلے انبیاء کے ادوار میں لوگ مسخ ہو جاتے تھے بندروں، سوروں اور مختلف جانوروں کی شکلوں میں۔ تو اس سورے کے نازل ہونے کی وجہ سے ان تمام عذابوں سے امت کو امان مل گئی سورہ الحمد کی وجہ سے۔ تو امت کے لیے عذاب سے امان بھی والا سورہ بھی ہے۔ پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے، یعنی درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر اس کو پڑھا جائے، جس کا میں نے خود ذاتی طور پر بہت تجربہ کیا ہے اور فوری اثر بھی پایا ہے۔ فوری اثر، ایک ہوتا ہے نا کہ کافی دن بعد اثر ہو رہا ہے، ایسا نہیں، فوری اثر بھی ہوتا۔ تو امام معصوم علیہ السلام نے بھی اس کی ایک درد سے شفا یابی کا خاص ایک تاکید کی ہے اور فرماتے ہیں کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر کوئی شخص 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھے تو اسے فوری آرام آ جاتا ہے۔ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر اگر کوئی شخص 70 بار سورہ الحمد پڑھے فوراً آرام آ جائے گا۔ اچھا مریض خود بھی اپنے لیے کر سکتا ہے یا اس کے لیے کرنا مشکل ہے، ظاہر ہے مریض ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہے اور کوئی پریشانی ہے یا درد ہو رہا ہے اس کو، تو کوئی دوسرا شخص بھی اس کے درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھ سکتا ہے، فوری آرام آ جاتا ہے۔ خود امام فرماتے ہیں، امام کا ایک جملہ ہے آگے روایت میں کہ جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے لیکن شک نہ کرے۔ ہمارا دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ وہابیت اور اس کے افکار کا رسوخ بھی ہے۔ شیعت کے اندر بھی افکار کسی حد تک بعض افراد کے اندر داخل ہوئے، فضائل ائمہ میں شک کرنا اور قرآنی سورہ کے فضائل کے اندر شک کرنا اور قرآنی سورہ کے جو چیزیں ہیں، کچھ عملیات ہیں یا مختلف حاجات کے لیے جو چیز پڑھی جاتی ہے اس میں شک کرنا، ہر فضیلت میں شک۔ یعنی نام نہاد ہمارے جو اسکالرس ہیں فیس بک پر موجود ہیں، فیس بک کی مجتہدین بنے ہوئے ہیں بہت سارے، بس ان کا فوکس پورا یہ ہوتا ہے کون سی حدیث کو، کون سی روایت کو، کون سی فضیلت کو بس ضعیف قرار دیا جائے، مشکوک قرار دیا جائے، ناقابل اعتبار قرار دے دیا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک فتنہ ہے اور اس سلسلے میں کوئی آپ کو کئی دفعہ ہم اپنی اس میں ذکر بھی کر چکے ہیں اور علماء کے حوالے سے کہ مختلف چیزوں کے جو فضائل ہیں یعنی خود بافضیلت ہونا قرآنی سوروں کا، تو کسی چیز کے لیے اگر بتایا گیا ہے تو اور اس کی سند اتنی قوی نہیں بھی ہے تب بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں زبردستی آپ اس کو ایک شک کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو؟ اچھا اسی طرح سے درد کی جگہ پر ابھی آپ نے سنا کہ 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی جائے درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کر، تو ایک خاص سورہ الگ سے بھی ہے جو درد کے لیے پڑھا جاتا ہے، وہ ہے سورہ مجادلہ۔ دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کبھی دوا دستیاب نہیں ہوتی یا مثلا ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے، رات کا کوئی پہر ہے، کہیں جا کر دکھانا بھی ممکن نہیں ہے، تو بعض اوقات یہ چیزیں اعتقاد کامل سے انسان پڑھے تو دیکھے کہ وہ کتنی جلدی اس کو آرام آتا ہے۔ یعنی میں کوئی علاج کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، میں تو خود اسی فیلڈ سے متعلق ہوں، لیکن بعض اوقات اپنے مریضوں کو بھی ہم کبھی بتاتے تھے تو وہ حیرت سے ہمارا منہ دیکھتے تھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں یا کوئی عامل ہیں یا کوئی سنیاسی بابا ہیں، کون ہے؟ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ مریضوں کو اس لحاظ سے بھی یعنی اپنے علاج کے ساتھ ساتھ قرآنی سورہ اور جو اس سلسلے میں عملیات ہیں وہ بھی اگر ان کو پتہ ہوں تو ان کی بیماریاں بہت جلدی ختم ہو سکتی ہیں، انہیں بہت جلدی افاقہ آ سکتا ہے، وقتی طور پر بہت فوری آرام کے لیے جو ہے ان کو اعتقاد کامل کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت جلدی آرام بھی آتا ہے۔